مسیحا درد کے بے درد ہو جائیں تو کیا ہوگا، رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، جو یہ لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں اگر سچ مچ کے دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ یہ زبان کیوں آ گئی یہاں؟ ہم کو دہشت گرد کہہ کے، ہم کو پاکستانی کہہ کے، ملک کا غدار کہہ کر کے ہم کو اتنا ٹارچر آپ نے دے دیا کہ یہ زبان میرے ہی ہمدرد وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ جی، حکومت جو میرے حق میں کر رہی ہے، اگر وقف کی زمین سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو انہی کے آدمی بحال ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر بیٹھتا ہے، منسٹر بیٹھتے ہیں، سینٹرل میں 22 ممبرز ہوتے ہیں، ملک کو لے جا رہے ہیں نازism کی طرف، ہٹلرزم کی طرف، فاشزم کی طرف۔ ڈیموکریسی تو ہے نہیں۔ کیا ہوگا فیوچر اس کا؟ فیوچر تو بتانے والے ہم رمال ہیں نہیں کہ بتا دیں۔ کیا فیوچر تو انمان لگاتے ہیں آپ؟ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ملک بک رہا ہے، ریلوے بک رہا ہے، وہ بک رہا ہے، تو آواز تو وہی اٹھا رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی بکنے کی نوبت ہے، یہ وقف کی چیزیں لے کر کے خبر آ رہی ہے کہ یہ لیں گے اور اڈانی امبانی جیسے لوگوں کو دے دیں گے۔ ریلوے دے ہی دیا، جتنا ایڈورٹیزمنٹ ہے انہی کا ہوگا، ہم جائیں گے ہوا ہے۔ تو سپریم کورٹ پر لوگوں کا بھروسہ آج بھی قائم ہے، لیکن جب نظر نہیں آنے لگے تو وہ بات تو کالِ عدم ہو گئی، کوئی ویلیو نہیں رہ گیا۔ اب یہ کوشش، پہلے تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے سب سے بڑا کہ ڈیفنس اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ زمین مسلمانوں کی ہے، جی، وقف کی ہے، وقف کی ہے، وقف کی ہے انڈیا میں۔ پہلے یہی پروپیگنڈا ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے۔ یہ میرا ڈاٹا دیکھتا ہے کہ واقف کی مرضی کے حساب سے وہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ سرکاری افسر ہے اور گورنمنٹ کا ہے، تو گورنمنٹ ہی چلا رہی ہے، گورنمنٹ ہی غلط کر رہی ہے اور میرے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ متولی پہ کیوں تھوپ رہے ہیں؟ متولی پر اس لیے تھوپتے ہیں کہ نملا ہے بیچارہ۔ اچھا، متولی کو، ارے کسی بھی زمین کا متولی تو مقامی ہی لوگ نے ہوگا۔ اب لایا انہوں نے کہ ایک وقف بائی ڈیڈ، ایک وقف بائی یوزر، تو بائی یوزر میں کہیں سڑک پر مزار۔ دیکھ رہے ہیں ویژن آج کل اور میں ہوں عمران علی۔ ویورس، ان دنوں وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر پورے دیش میں چرچا ہے، ہر جگہ پر اس کو لے کر چاہے ستا ہو یا وپچ کچھ نہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ دونوں صدنوں میں بل پارت ہونے کے بعد جب یہ قانون بن چکا ہے تو اب لوگ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ جو قانون کے جانکار ہیں وہ سپریم کورٹ تک پہنچ رہے ہیں کہ شاید انہیں وہاں جا کر اس بل کے خلاف کوئی نیائے ملے۔ کیا آگے ہوگا، یہ سب کچھ بھوشیہ کے گرت میں ہے۔ ہمارے ساتھ منور حسن صاحب ہیں جو کہ زمیندار فیملی سے ہیں اور یہ ان کا خانوادہ رہا ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا تعارف کرا دیں کہ ان کے دادا بسمل عظیم آبادی صاحب تھے جنہوں نے سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں لکھا ہے، اور ان کا پورا خانوادہ زمینداروں کا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ سرفروشی کی تمنا، حال میں اب منوج کمار کا ڈیتھ ہوا، انہوں نے اس گانے کو بہت پہلے آزادی کے فوراً بعد پردے پر لایا تھا، پھر بعد کے دنوں میں بابی دیول نے، اجے دیوگن نے اس گیت کو سلور اسکرین پر لایا، تو کافی پاپولر ہوا یہ سرفروشی کی تمنا۔ اور ان کے پوتے ہیں یہ منور حسن صاحب، زمیندار فیملی سے ہیں۔ کیا محسوس کرتے ہیں سر آپ لوگ اب جب یہ وقف امینڈمنٹ بل پارت ہوا ہے اور اس کو لے کر پورے ملک میں شور ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا اس کا؟ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دارالرسن قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں۔ یہ بغاوت ہر زمانے میں ہوئی ہے حکومت کے خلاف۔ اب لوگ انصاف پارٹی بنا رہے ہیں اور انصاف مانگ رہے ہیں۔ انصاف کن سے؟ ظاہر سی بات ہے، جب اگر انڈیا ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو کنسٹیٹیوشن کے حساب سے مانگتے ہیں۔ اب کنسٹیٹیوشن کچھ رہا نہیں، یہ ہم لوگوں نے گزشتہ کئی سالوں سے یہی دیکھا ہے۔ کورٹ پہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب تمام جگہ سے ہمیں ہار مل جائے گی تو ایک کورٹ ہی ہے، نیائے پالیکا ہی ہے جہاں ایک امید کی کرن ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ آپ کی بات مان لیا، چیف الیکشن کمیشنر کی بحالی ہوئی، سپریم کورٹ نے پاس کر دیا کہ ان کی بحالی غلط ہے، پارلیمنٹ سے پاس کروا لیا اور ان کو بحال کر دیا۔ اب سپریم کورٹ سپریم کہاں رہ گیا؟ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ نے پاس کر لیا اور پھر اسی کی بحالی کر دیا، یہ بھی تو ہوا ہے۔ تو سپریم کورٹ پر لوگوں کا بھروسہ آج بھی قائم ہے، لیکن جب نظر نہیں آنے لگے تو وہ بات تو کالِ عدم ہو گئی، کوئی ویلیو نہیں رہ گیا۔
مسیحا درد کے بے درد ہو جائیں تو کیا ہوگا، رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، جو یہ لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں اگر سچ مچ کے دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ یہ زبان کیوں آ گئی یہاں؟ ہم کو دہشت گرد کہہ کے، ہم کو پاکستانی کہہ کے، ملک کا غدار کہہ کر کے ہم کو اتنا ٹارچر آپ نے دے دیا کہ یہ زبان نکلنے لگی جو کبھی نہیں نکلی تھی، کبھی نہیں نکلی تھی۔ تو یہ ہم تو سماج میں جو سن رہے ہیں وہ بول رہے ہیں، جو میرا درد ہے وہ بول رہے ہیں۔ روز بحث ہو رہی ہے، کبھی محمود پراچا آ رہے ہیں، کبھی سبل آ رہے ہیں، بڑے بڑے مقنن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، یہ قانون جانتے ہیں، تو میرے بس ہی میں نہیں ہے۔ آج وقف بورڈ بنا، 56 میں بنا، 58 میں بنا، 63 میں بنا، جو قانون بنا، اس کے پہلے قطب مینار کو کون بچا رہا تھا؟ تاج محل کون وقف بچا رہا تھا؟ وقت تو اس وقت بھی تھا، کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ بتاتا۔ جتنی بھی اوقاف جو ابھی کی ہے 62 کے پہلے بھی تو تھی، اس کو کون بچا رہا ہے؟ تو وقف بورڈ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہار میں وقف بورڈ نے ایک قانون وقف امینڈمنٹ جو ہوا، وقف کی جو چیزیں بھی تھیں وہ وقف والوں کے لیے جو وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جو وقف منسٹری ہے یہ ان گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جو متولی حضرات ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں، اور جو فائدہ غریب اور کمزور اور پچھڑے مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ وزیر اعظم نے ایک بات اور کہہ دی جس کو لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، کہ آج وقف کی زمین کا صحیح استعمال ہوتا تو مسلمان پنچر بنا نہیں رہے ہوتے، کچھ اچھی جگہ پہ ہوتے۔ یہ بات آج کہہ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ آپ زمیندار فیملی سے رہے، آپ نے ان چیزوں کو قریب سے دیکھا، آپ کا بچپن زمینداری کے زمانے میں گزرا، تو آپ نے جو یا اپنے بزرگوں سے جو سنا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا متولی حضرات ہیں یا جو زمین کے مافیا ہیں کیا نقصان دیتے آ رہے ہیں، یا یہ صرف ایک بنائی ہوئی بات ہے؟ پہلے تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے سب سے بڑا کہ ڈیفنس اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ زمین مسلمانوں کی ہے، وقف کی ہے انڈیا میں۔ پہلے یہی پروپیگنڈا ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے۔ یہ میرا ڈاٹا رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ ڈاٹا نہیں کہ ہندوؤں کے پاس کتنے اوقاف ہیں۔ سب سے زیادہ زمین ہندوؤں کے اوقاف میں اور مٹھ میں ہیں، اس کا ڈیٹیل کبھی دیا ہے انہوں نے؟ نہیں دیا ہے۔ ہم سے اتنی ہمدردی کیوں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ 3 طلاق سے ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کے ہاں کیا مسئلہ ہے، بیان کرتے ہیں۔ میرے ہی ہمدرد وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ حکومت جو میرے حق میں کر رہی ہے، اگر وقف کی زمین سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو انہی کے آدمی بحال ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر بیٹھتا ہے، منسٹر بیٹھتے ہیں، سینٹرل میں 22 ممبرس ہوتے ہیں، 22 مسلمان ہیں، اس میں سے ایم پی ہوتے ہیں، ایم ایل اے ہوتے ہیں، ان کے 2 ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، پلس ایڈمنسٹریٹو سروس کے ہوتے ہیں، اور 2 پبلک ریپریزنٹیو ہوتا ہے۔ اسٹیٹ میں وقف بورڈ کے چیئرمین ہوتے ہیں، اسٹیٹ میں 12 ہیں، 12 میں کہتے ہیں کہ اب 4 آپ رہی گا، 8 ہم رہیں گے۔ وہاں 8 مسلم رہیں گے، بقیہ سب غیر مسلم ہوں گے، تو وہاں تو الیکشن ہوگا، جو ان کی بات ہے وہ مانی جائے گی۔ ابھی بھی جو سرکار وقف بورڈ بنائے ہوئے ہے تو سرکار کی مرضی سے بنا ہوا ہے، یہ وقف بورڈ والے نہیں بنائے ہیں اس کو۔ اس پر چیف ایگزیکٹو آفیسر بیٹھ کر کے یہ دیکھتا ہے کہ واقف کی مرضی کے حساب سے وہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ سرکاری آفیسر ہے اور گورنمنٹ کا ہے، تو گورنمنٹ ہی چلا رہی ہے، گورنمنٹ ہی غلط کر رہی ہے اور میرے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ متولی پہ کیوں تھوپ رہے ہیں؟ متولی پر اس لیے تھوپتے ہیں کہ نملا ہے بیچارہ۔ اچھا، متولی کو، ارے کسی بھی زمین کا متولی تو مقامی ہی لوگ نے ہوگا۔ اب لایا انہوں نے کہ ایک وقف بائی ڈیڈ، ایک وقف بائی یوزر، تو بائی یوزر میں کہیں سڑک پر مزار بنی بھی ہے، وہ بائی یوزر ہو گیا، وقف تو ہے نہیں، سرکاری سڑک پر ہے۔ ایک جگہ چبوترا بنایا، سیپل بیٹھانے لگے، بائی یوزر وقف ہو گیا۔ ویسے سینکڑوں منادر بھی بنے ایسا بھی تو ہے کہ جہاں پہ آج مزار دیکھ رہے ہیں، کل وہاں پہ سڑک نہیں تھی، جب صرف مزار ہی، یہ وہ زمین ایسے پلین زمین تھی، بعد میں وہ سڑک بنی اس ایریا میں۔ ہم نے پٹنہ میں دیکھا ہے کہ سول کوڈ جو بنا ہوا ہے اس میں سومواری میلہ لگتا ہے۔ پٹنہ کالج یونیورسٹی کا علاقہ ہے، وہاں پہ بغل میں کرشنا گھاٹ ہے، لوگ جا رہے ہیں اور سومواری میلہ میں پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ وہاں کورٹ چلتا رہتا ہے، عدالت گنج کا وہ دروازہ کھل جاتا ہے اور یہ پوجا کرتے ہوئے یہ لوگ گھاٹ کنارے جاتے ہیں۔ جب زمین ایکوائر کی گئی اس علاقے کی، تو جس نے ایکوائر کیا اس نے گزٹ میں لکھا کہ ہم نے یہ زمین جو ہے یہ کیا ہے،
ایکوائر کیا ہے، اس میں چونکہ ان کی پوجا اس کے قبل سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اس لیے جب ساون بھادو کا میلہ لگے گا تو یہ لوگ جائیں گے اور پوجا کریں گے، روکا نہیں جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گولک شاہ کی مزار ہے، ملا شادمان کی مزار ہے، انجینئرنگ کالج سے متصل، تو اس میں یہ مطلب سیٹل پرنسپل ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا جو ادارہ ہوگا جہاں مزار ہے، مسجد ہے، مندر ہے، تو وہ اپنے وقت پر جائیں گے، اپنا عبادت کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ تاج محل میں بھی مسجد جاتے ہیں، پیسہ نہیں لگتا ہے نماز پڑھنے کا۔ تاج محل کے اندر بھی جو مسجد، ویسے ہی کہیں مندر ہے وہاں جائیے، آپ پوجا کیجیے، اس موقع سے کیجیے، پھر چلے آئیے۔ لیکن سر یہ جو وقف قانون ابھی پارت ہو گیا، سرکار نے بنا دیا، اس کو لے کر آندولن لوگ کریں یا کورٹ کا دروازہ کھٹکائے، ایک امید تو تھی لوگوں کو، اس کو لے کر ایک امید جگتی ہے کہ جس طرح سے کرشی بل، تینوں بل کو ریجیکٹ کیا گیا تھا آندولن کے بعد، اسی طرح سے امید لوگ لگا رہے ہیں کہ شاید اس میں بہت سارے پیچ ہیں، بہت سارے ایسے ایکٹ ہیں جو قانون کے جانکار ہیں وہ بولتے ہیں کہ بہت سارے ایکٹ ہیں جو ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، ان کے ادھیکار کا ہنن کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر کوئی امیدیں ہیں آگے؟ یہ تو قانون داں بتائیں گے کہ ہے کہ نہیں، امید تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر جتنا چرچا ہو رہا ہے، بند قانون تو بن گیا، نافذ ہونے کی دیر ہے، نفاذ کے خلاف سڑک پر آنا ہے، پبلک آئے گی وہی چینج کروا سکتی ہے اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے وہاں سے پاس ہو گیا، پارلیمنٹ میں، اپر ہاؤس میں پاس تو ہو گیا، بس معاملہ اب روز ہر علاقے کا، جس علاقے میں آپ کھود دیجیے گا اور نکل جائے گا۔ دیکھیے اب بودھسٹ سے زندہ ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ ایودھیا والا ساکیت نگری ہے، اس کے اندر سے اگر کچھ نکلا بھی ہے تو وہ بودھسٹوں کا نکلا ہے، نہ کہ رام جی کا نکلا ہے۔ تو اب میرا کلیم ہے کہ 85,000 اسٹوپاز ہندوستان بھر میں ہمارے تھے، اس میں سے اب کچھ بھی نہیں بچے، سب ختم ہو گئے، 2-4 جگہ بچے ہوئے ہیں۔ تو میرا کہاں گیا ساکیت نگری؟ نام ہی اس کا ایودھیا تھا۔ ایودھیا کے مطلب ہی ہوتا ہے جہاں یدھ نہ ہو یا کوئی یودھا نہ ہو۔ اس کے ٹھیک بغل میں اودھ ہے، لکھنؤ کا علاقہ، یعنی ودھ نہیں کر سکتے ہیں، بیت الحرام ہے۔ میرے ہاں بیت الحرام جہاں ودھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ لفظ تو میرا دیا ہوا نہیں ہے، پہلے سے چلا رہا ہے کہ یہ ایودھیا، یہ اودھ ہے، یہ دونوں لفظ آج بھی موجود ہے۔ ایودھیا میں کھدائی ہوئی تو بودھسٹوں کا کچھ نکلا وہاں سے، رام جی کے کوئی چیز نہیں نکلا۔ کھدوانے کو تو آپ نے کھدوا لیا، نکلا کچھ نہیں۔ اب بودھسٹ وہاں تیار ہو گئے۔ آج گوتم یہاں بودھ گیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بودھسٹ کی، یہاں کے مہنت نن بودھی ہیں، قبضہ کیے ہوئے، میرے قبضے میں لاؤ۔ ایک پرابلم بودھسٹوں کی طرف سے کہ بودھ گیا میں شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ بھی ابھریں گے، کبھی سکھ ابھریں گے، کبھی جین ابھریں گے، آندولن چلا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، تو اس طرح کا غلط کرنے کے بعد تو 10 طرح کا پرابلم، ہم تو پرابلم جھیل ہی رہے ہیں، اور لوگ بھی چل رہے ہیں۔ تو ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ ملک کو نن کنسٹیٹیوشنل جس کو کہا جائے، ملک کو لے جا رہے ہیں نازism کی طرف، ہٹلرزم کی طرف، فاشزم کی طرف۔ ڈیموکریسی تو ہے نہیں۔ کیا ہوگا فیوچر اس کا؟ فیوچر تو بتانے والے ہم رمال ہیں نہیں کہ بتا دیں۔ فیوچر تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، ملک بک رہا ہے، ریلوے بک رہا ہے، وہ بک رہا ہے، تو آواز تو وہی اٹھا رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی بکنے کی نوبت ہے، یہ وقف کی چیز لے کر کے خبر آ رہی ہے کہ یہ لیں گے اور اڈانی امبانی جیسے لوگوں کو دے دیں گے۔ ریلوے دے ہی دیا، جتنا ایڈورٹیزمنٹ ہے انہی کا ہوگا۔ ہم جائیں گے، 2 روپے میں جاتے تھے پلیٹ فارم پر، اب 50 روپے میں خرید کر کے ریلوے وہ جاتے ہیں پلیٹ فارم ٹکٹ خرید کے، تو ان کے ہاتھ میں جائے گا تو جو کیپٹلسٹک سسٹم کی خرابیاں ہیں سب اس میں آ جائیں گی۔ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، میٹرو بیچ دیا، فلاں بیچ دیا، فلاں بیچ دیا۔ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں یہ حکومت، یہ چلا رہے ہیں، کون چلا رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انریسٹ تو ہے، زبردستی دبا دیا گیا ہے۔ یہ تو پرنٹ میڈیا اور آپ لوگ کا میڈیا ہے، وہ کچھ باتیں چلی آتی ہیں ادھر سے، ورنہ کوئی خبر بھی نہیں آتی ہے۔ لوگ اخبار پڑھنا چھوڑ دیے، یہ تو بکا ہوا ہے۔ بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے۔ شکریہ۔ تو ویورس، یہ تھے منور حسن صاحب، جو ایک مایوسی بھری آواز میں یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی جو حالات ہیں وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں، اور یہ جو
वक्फ कानून बनाया गया है, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों को पहले भी पूंजीपतियों के हाथ में दिया गया है, इसमें भी एक साजिश है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को पूंजीपतियों के हाथ में दिया जाए और ये देश के लिए बेहतर नहीं है। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।